آپ نے کبھی یہ نوٹس کیا ہے کہ کچھ لوگ بڑی بڑی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو ٹوٹنے نہیں دیتے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چھوٹی سی پریشانی کا سامنا ہوتے ہی خود کو کمزور محسوس کرنے لگتے ہیں؟ یارو، فرق صرف انٹیلیجنس کا نہیں ہے، فرق ٹیلنٹ کا بھی نہیں ہے، فرق صرف اور صرف ایک چیز کا ہے، اور وہ ہے مینٹل اسٹرینتھ۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ ذہنی طاقت کا تعلق پیدائشی نہیں ہوتا، بلکہ یہ ڈیلی ہیبٹ سے کریٹ ہوتی ہے۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں گا وہ چند عادات، وہ چند ہیبٹس جن کو اگر آپ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے تو آپ اپنی لائف میں مینٹلی انبریکیبل بن سکتے ہیں۔ یارو، آج سب سے بڑی کمزوری جسمانی کمزوری نہیں ہے، بلکہ مینٹل ہیلتھ ہے، اوور تھنکنگ ہے، اسٹریس ہے جو ہم روزمرہ معاملات میں لیتے ہیں، فیئر ہے، سیلف ڈاؤٹ ہے۔ یارو، حقیقت یہ ہے کہ لوگ باہر سے اسٹرانگ مضبوط نظر آتے ہیں لیکن اندر سے بالکل کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک اسلام وہ سپر پاور ہے جو ہمیں ہمارے مائنڈ کو اسٹرانگ مائنڈ بنانے کے لیے راستہ دیتا ہے۔ یارو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ بقرہ کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے، اور صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد حاصل کرو۔ یارو، یہ صرف عبادت نہیں ہے، یہ انسان کی مینٹلی اسٹرینتھ سسٹم پاور ہے۔ یارو، صبر آپ کے ایموشنل کو کنٹرول کرتا ہے، نماز آپ کو انر پیس پرووائڈ کرتی ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو نماز کی طرف اپنا کنیکشن بلڈ اپ کرتے ہیں تو آپ کے اندر وہ انر پیس کی ایک فریکوینسی پیدا ہوتی ہے، آپ کی زندگی میں وہ سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ ان دو چیزوں کا جب کمبینیشن انسان کی لائف میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ انسان کی مینٹلی اسٹیبلٹی کا وہ فارمولا ہوتا ہے جو انسان کی زندگی میں وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور حقیقت میں یارو، انسان کا جو مائنڈ سسٹم ہوتا ہے وہ ریسٹور ہو جاتا ہے، دوبارہ سے سکون کی طرف لوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنی طاقت کی پہلی عادت اپنے خیالات کو کنٹرول کرنا، اپنی سوچوں پر گرفت کرنا۔ یارو، یاد رکھیں، ویک مائنڈ ہمیشہ نیگیٹو سوچتا ہے، اور جو اسٹرانگ مائنڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ پازیٹو سوچ کو چوز کرتا ہے۔ یارو، یاد رکھو، جو آپ بار بار سوچتے ہیں وہی آپ بن جاتے ہیں۔ سورۃ زمر کی آیت ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ یارو، مومن کبھی بھی ہوپ لیس نہیں ہوتا، کیونکہ مومن کا جو تعلق ہوتا ہے، ریلیشن ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ مومن کا ایک ریلیشن ہوتا ہے تو پھر ہوپ لیس کا کنسیپٹ نہیں ہوتا، کیونکہ مومن کی لائف میں ہوپ لیس کی کوئی کنسیپچول چوائس نہیں ہوتی، کیونکہ مومن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دوسری عادت ذہنی طاقت کی، اپنے ایموشن کو کنٹرول کرنا۔ غصہ، پینک، فرسٹریشن، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ڈیسیزن کو اور آپ کی لائف کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ طاقتور مومن وہ نہیں ہے جو کشتی میں غالب آ جائے، بلکہ طاقتور مومن تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں ہو اور خود کو کنٹرول کرے، قابو میں رکھے۔ یارو، یاد رکھیں، مینٹل پاور کی جو سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے نا، وہ سیلف کنٹرول کی صورت میں ہمیں نظر آ جاتی ہے۔ جب ہمارا سیلف کنٹرول ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے تو پھر ہمارا آٹومیٹیکلی جو مائنڈ ہوتا ہے وہ سپریم پاور کی صورت میں نظر آتا ہے دنیا میں۔ اور تیسری جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ عادت ہے وہ ہے مشکل کو ایکسیپٹ کرنا۔ جب انسان پر ایک مشکل آ جاتی ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے۔ یارو، یاد رکھیں، اسٹرانگ پاور جو مینٹلی اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں وہ مشکلات سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اس کو اپنی گروتھ سمجھتے ہیں، اور جو گروتھ ہوتی ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنے سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ یعنی جو آپ کی اسٹرگل ہوتی ہے، جدوجہد ہوتی ہے، وہ ٹیمپوریری ہے، اور جو آپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، مضبوطی ہوتی ہے، وہ آپ کی پرماننٹ ہے۔ اور چوتھی جو عادت ہے وہ ہے اللہ پر مکمل ٹرسٹ، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ یارو، جب انسان اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے تو فیئر ختم ہو جاتا ہے،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ پر مکمل بھروسہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح خالی اڑان بھرنے لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ شام کو گھر لوٹتے ہیں تو وہ بھرے بھرے ہوتے ہیں۔ تو یارو، جب آپ مکمل اپنا بھروسہ اللہ پر کرتے ہیں تو یقین مانے آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس اللہ کی وہ طاقت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور یارو یاد رکھیں، ٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ اینگزائٹی کو ریموو کر دیتا ہے، آپ کی ڈپریشن کو ریموو کر دیتا ہے، کیونکہ آپ کی جو فریکوینسی ہوتی ہے، آپ کی جو انرجی ہوتی ہے، وہ اللہ کی طاقت کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن بلڈ اپ کر چکی ہوتی ہے، دعا کی صورت میں، معاملات کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، اور سب سے بڑھ کر بھروسے کی صورت میں۔ یارو، اگر آپ مینٹلی طور پر اسٹرانگ بننا چاہتے ہیں تو ڈیلی کی بیس پر آپ ان معاملات کو سر انجام دینا شروع کر دیں۔ پہلے نمبر پر اپنی سوچ کو پازیٹیو کریں، پازیٹیو سوچ کی پریکٹس کریں۔ دوسرے نمبر پر اپنے ایموشن کو کنٹرول کریں۔ جب ہم اپنے ایموشن کو بے قابو کر دیتے ہیں، کنٹرول نہیں کر سکتے، تو پھر یہ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی لفظشات، دنیا کی خواہشات ہم پر حاوی ہو جاتی ہیں اور ہم اپنے حقیقی مقصد سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی سوچ کو پازیٹیو کریں، دوسرے نمبر پر اپنے ایموشن پر کام کریں، اپنے ایموشن کو کنٹرول کریں، اور تیسرے نمبر پر مشکل کو ایکسیپٹ کریں۔ جب انسان پر ایک مشکل وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ کمزور انسان کی یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ اللہ سے امید لگانے کی بجائے، دعا کرنے کی بجائے مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یہ چوتھی ہیبٹ میں نے آپ کو بتا دی۔ پہلے نمبر پر پازیٹیو سوچ، ایموشن کنٹرول، مشکل کو ایکسیپٹ کریں، اور چوتھے نمبر پر اللہ پر بھروسہ کریں۔ اور یہ وہ ڈریمز ہیں جو انسان کو مضبوط بناتے ہیں، اور یہ ڈیلی کی ہیبٹس ہیں، اگر ہم اپنی لائف میں شامل کر لیں تو دین ہو، دنیا ہو، ہمیں پاورفل انسان بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ذہنی طاقت نوائز میں نہیں بنتی، بلکہ کوئٹ ڈسپلن لینے سے بنتی ہے۔ اور یاد رکھیں، اسٹرانگ مائنڈ وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں بھی کالم کی صورت میں رہے، فیئر میں بھی ٹرسٹ کرے، اور سب سے بڑھ کر پریشر جب حاوی ہو جائے تو وہ انسان ثابت قدم رہے۔ یارو، اگر آپ بھی اپنی زندگی کو، اپنی گروتھ کو، اپنی امپرومنٹ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، دین اور دنیا کی معلومات اور اصلاح لینا چاہتے ہیں، اپنی ڈیلی کی روٹین کو چینج کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہمارا مشن اور ہماری سوچ اور ہماری کامیابی جب دین اور دنیا کے کمبینیشن کے ساتھ آگے بڑھتی ہے تو پھر پوری دنیا میں ہمارا نام عروج پر ہوتا ہے۔